أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انصار اور مہاجرین سبقت لے جانے والوں میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی. محترم حاضرین، منہج سلف کی اہمیت کیا اور منہج سلف کیا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آیت کریمہ ہی کافی ہے کہ جو سلف کے منہج پر اخلاص کے ساتھ چلے اس کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی. اور جو منہج سلف پر نہیں ہے تو یہ بڑی کامیابی ہرگز نہیں ہے. تو منہج سلف کی اہمیت آپ کو آیت کریمہ سے سمجھ میں آ گئی. اب منہج سلف کیا ہے، ہم اس پر تھوڑی لغوی اصطلاحی معنی سے روشنی ڈالتے ہیں. منہج سلف کا لغوی معنی کسی ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک وضاحت، نمبر ایک ظہور، اور نمبر تین سیدھا ہونا، صراط مستقیم. یعنی وہ واضح ہو، ظاہر ہو اور سیدھا ہو. اب دیکھیے ہمارا نہج منہج جو ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے ایک دم واضح ہے، صاف ستھرا ہے. ہم ہمیشہ صاف ستھرا عقیدہ لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرتے ہیں. شیعہ روافض بیان نہیں کرتے، وہ اپنا عقیدہ منہج، صوفیانہ حضرات اپنا عقیدہ منہج چھپاتے ہیں اور منہج سلف پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارا منہج ظاہر اور واضح ہے اور بالکل سیدھا ہے. اسے دوسرے الفاظ میں منہاج کہا جاتا ہے، جو منہج کی جمع ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً مِنْهَاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے مختلف شریعتیں اور کشادہ راہ عمل بنائی. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بہت سی شریعتیں اور کشادہ راہ عمل بنایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ منہاج کا معنی ابن عباس نے سبیل اور سنت سے کیا. سبیل کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے، سنت کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی منہج سلف کی بات چل رہی تو کوئی نئی بات ہوگی، کوئی عجیب بات ہوگی کہ کتاب و سنت ایک الگ چیز ہوگی، منہج ایک الگ چیز ہوگا. نہیں، سنت کا معنی بھی راستہ ہے اور منہج کا معنی بھی راستہ ہے. یہ اس کا لغوی معنی تھا. اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کسی منہج کہتے ہیں کسی ایسے قواعد اور اصول کو جس میں علمی مطالعے میں کی جانے والی محنت کو محکم کر دیا گیا. مثلا عربی زبان ہے، اس کے قواعد ہیں، تفسیر ہے، فقہ ہے، عقیدے کے اصول ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منہج کہا جاتا ہے. اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سمجھایا جائے تو یوں سمجھایا جائے گا کہ کسی چیز کے اصول اور ضوابط کا نام منہج. اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسلامی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو عربی زبان آتی ہے، جو قاعدے آتے ہیں، جو اصول آتے ہیں، جو تفسیر آتی ہے، جو فقہ آتی ہے، جو عقیدہ آتا ہے، جو اصول آتا ہے، اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلامی منہج. تو منہج کہتے ہیں راستے کو، کسی راستے کو اختیار کرنا. ہمارا کون سا راستہ ہے؟ منہج سلف. اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ منہج سلف علم کو محفوظ کر دیتا ہے. منہج سلف علم کے نظام کو درست کر دیتا ہے. منہج سلف علم کے میدان کو کشادہ کر دیتا ہے. اہل علم اس کی سطحیت سے اٹھ کر اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتے ہیں. جو منہج سلف والا ہو جاتا ہے اس کا علمی معیار بہت اوپر ہو جاتا ہے. منہج سلف کی ایک اہمیت یہ ہے کہ انسان کے فکر ذہن سے تعلق رکھنے والے امور کے تعلق سے جو ضوابط پائے جاتے ہیں، اصول پائے جاتے ہیں، وہ انسان کو اس کا پابند بنا دیتا ہے، اور کسی بھی شے، کسی بھی موضوع کی حقیقت تک وہ اس کی رسائی حاصل کر لیتا ہے. منہج سلف کی فضیلت میں سے کہ وہ اس کے صحیح پہلو اور صحیح معنی کو سمجھ لیتا ہے. اور منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ منہج سلف انسانی فکر کو ایک محور پر مرکوز کر دیتی ہے. وہ کسی شے، کسی چیز کے بارے میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہے، تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے میں ایک اصول کا پابند ہوتا ہے. تو اصول کے پابند والے کو منہج سلف کہتے ہیں. جو اصول کا پابند نہیں ہے وہ منہج والا نہیں ہے، سلف والا نہیں. اب منہج کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے دعوتی منہج، جیسے علمی منہج، جیسے تربیتی منہج، جیسے فکری منہج.
دعوتی منہج کسے کہتے ہیں؟ اپنی فکر، اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ دعوتی منہج ہے۔ اس میں مختلف جماعتیں، مختلف لوگ ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے جدا لگانا منہج ہے، لیکن ہمارا منہج کتاب و سنت کے میزان پر ہے۔ ہمارا منہج کتاب و سنت کے میزان پر ہے، اور باطل کا منہج عقل کے میزان پر ہے۔ وہ دعوت، وہ منازع عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ہم کتاب و سنت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ علمی منہج کسے کہتے ہیں؟ علمی منہج کسی شخص، کسی تنظیم کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو بولنا جانتا ہے، جو لکھنا جانتا ہے، اور اس علم کے اصول اور قواعد کے مطابق بولتا ہے، تو وہ اس کا علمی منہج ہے، اور جو اس کے برخلاف ہے وہ سطحی منہج ہے۔ تربیتی منہج کہتے ہیں سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، تعلیم، تعلم کو تربیتی منہج کہتے ہیں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیم دینا۔ اس کے برخلاف کوئی صوفیانہ منہج کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی تقلیدانہ روش کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی ملحانہ سسٹم کی تعلیم وہ دے رہا ہے، کوئی فرسودہ نظام کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور فکری منہج، جو نظریات، جو فکر ہماری ہوتی ہے، اس کی دھار کو فکری منہج کہتے ہیں۔ ہم جو نظریات، جو افکار رکھتے ہیں، اس کی دھار کا نام فکری منہج ہے۔ تو سلفیت کیا ہے؟ ایک سوال، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سلفیت ایک الگ چیز ہے؟ نہیں، یہ پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سلفیت کے بہت سارے نام ہیں، اور اس میں ایک نام کیا ہے؟ اہل سنت۔ اہل سنت والجماعت، ماشاء اللہ الحمدللہ سب اہل سنت والجماعت ہے، لیکن اگر پوچھتے ہیں جیسے اہل سنت کس کو کہتے ہیں، کیسے پتا چلے گا آدمی اہل سنت ہے؟ نہیں معلوم۔ اہل سنت جاننے کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول، صحابہ اکرام کی اقتداء کرنے والا۔ دوسرا یہ اصول کہ وہ حق بات پر جمع ہونے والا ہو جس کی دلالت کتاب و سنت کرتی ہے، یعنی اجماع کو ماننے والا۔ تیسرا اصول یہ کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا گیا ہے، جس پہ صحابہ تبع تابعین تھے، اس دین، اس منہج کو ماننے والا ہو۔ اور چوتھا سب سے اہم اصول جو ہے وہ امیر، خلیفہ، بادشاہ، حکومت کے سردار کی اطاعت کرنے والا۔ جو امیر، خلیفہ، بادشاہ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ منہج سلف والا نہیں ہے۔ سلفیت کا ایک نام اور ہے، اور وہ ہے اہل حدیث۔ اب اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بولتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ جو اپنے عمل اور علم کا مرکز نبی کی سنت کو بنائے وہ اہل حدیث۔ ایک لائن میں اہل حدیث بیان کیا جاتا ہے، جو اپنے علم، عمل کا مرکز سنت کو بنائے وہ اہل حدیث۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4950۔ امام نووی نے خود اس میں اپنا قول، امام بخاری کا قول، امام قاضی عیاض کا قول، امام حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ طائفہ منصورہ سے اگر اہل حدیث مراد نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون۔ اہل علم کو بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اہل علم لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ طائفہ منصورہ کے بارے میں امام حنبل فرماتے ہیں کہ اگر طائفہ منصورہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کتابت کی ہو، سنا ہو، یعنی لوگ کیا سمجھتے ہیں امام ابن تیمیہ کے قول سے کہ امام ابن تیمیہ اہل حدیث صرف محدثین کو مانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب کو لکھنا، سن کر لکھنا، جیسے محدثین لکھتے تھے، حدیث سنتے تھے لکھتے تھے، قرآن سنتے تھے لکھتے تھے، صرف وہ لوگ اہل حدیث مراد نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے حدیث کو محفوظ کیا، حدیث کو یاد کیا، حدیث کو سمجھا، حدیث کو سمجھایا اور حدیث پر عمل کیا، وہ لوگ بھی اہل حدیث ہیں۔ تو اس مغالطے کا رد ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ بھی اہل حدیث ہیں۔ اگر آپ حدیث سیکھنے والے ہیں تو آپ بھی اہل حدیث ہیں۔ اگر آپ حدیث سیکھنے کے بعد حدیث سمجھانے والے ہیں، عالم ہیں، تو آپ بھی اہل حدیث ہیں، اور محدثین تو اہل حدیث ہے ہی۔ الحمدللہ تو گفتگو یہ کافی طویل ہے اور چلتی رہے گی کہ منہج سلف کیا، تو آج اس پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی تھی کہ منہج سلف کہتے ہیں ایک راستے کو، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ جو کتاب و سنت کے میزان پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، جو صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقے اور جو تبع تابعین کے بتائے ہوئے دین کی پیروی کرے، اس کا نام منہج سلف ہے، نہ کہ صرف ایک امام کو پکڑ کر آدمی اپنا منہج مسلک بنا لے۔
یہ منہج سلف نہیں ہے، بلکہ یہ تقلیدانہ روش اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.